بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 اور 171 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس آیت میں شہدائے کرام کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روحہ نامی جگہ پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت و ہمت کا بیان بھی ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً حاضر ہوئے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، انشاءاللہ۔ جب وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود سے ملاقات ہوئی جو مکہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ میں جنگ میں جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں، لہٰذا تم مدینے جاؤ اور حکمت و تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو، اس کے عوض میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو، اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی سلامت واپس نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے۔ وہاں 8 دن قیام کیا، مال تجارت ساتھ تھا، اسے فروخت کیا اور خوب نفع ہوا، اور پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آئے اور جنگ نہیں ہوئی۔ چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ واپس ہو گئے تھے، اس واقعے کے متعلق یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے کو بدر صغریٰ کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس واقعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ جب انہیں کافروں کے بڑے
بڑے لشکروں سے ڈرایا جا رہا ہے تو بجائے ڈرنے اور بزدلی دکھانے کے ان کی ہمت اور جواں مردی اور بڑھتی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی زبانوں پر ایک ہی وظیفہ جاری ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔